تو ہم اسی طریقے سے نماز کو بھی اچھے طریقے سے ادا کریں گے۔ اگر ہمیں پتہ نہیں ہوگا، صرف عربی پڑھنی ہوگی، ہمیں کیا پتہ کیا کہہ رہے ہیں، جلدی سے عربی کا جو رٹا لگا ہوگا وہ پڑھیں گے اور گھر میں بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کا دل مسجد کے اندر لگا رہتا ہے، کہ وہ اپنا مرکز اور مسکن مسجد کو بنا لیتا ہے۔ فرمایا وہ نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے، اگر گھر کے کام کاج کی وجہ سے وقت کی ضرورت کے مد نظر اگر وہ واپس بھی چلا جاتا ہے، پھر بھی اس کا دل اٹکا رہتا ہے کہ کب اذان ہوگی، ابھی نماز کا ٹائم ہوگا، میں مسجد میں جاؤں گا۔ فرمایا اس انسان کے لیے بڑی خوبیاں ہیں، بڑی خوش قسمت انسان ہے یہ، کہ اس کو اللہ رب العزت طرح طرح کے انعاموں سے نوازیں گے، اس کو مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب ہو جائے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نیک لوگوں کی صف میں کھڑا کر دیں گے اور اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ اسے نصیب کر دیں گے، پل صراط کی سختی سے محفوظ کر لیں گے۔ وہ پل صراط جو بال کی طرح باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور اس کے اوپر سے گزرنا ہے، اور اس سے گزرنے کا ایک ہی طریقہ اور راستہ ہے نیک اعمال۔ عمل اچھے ہوں گے تو پل صراط سے آسانی سے گزر جائیں گے، عمل اچھے نہیں ہوں گے تو پل صراط سے گزرنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ انسان یہ سوچے کہ اگر ہر کوئی دل میں یہ رکھتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، اگر وہ یہ چیک کرنا چاہے اپنے آپ کو تو ایک طریقہ آسان بھی ہے اس کے لیے، وہ یہ سوچے کہ میں قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی تو بڑی سوچتا ہوں، کہتا ہوں میں جاؤں گا، ہر کسی کو سوچنا بھی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، اس کے لیے ہر طرح کے نیک اور اچھے اعمال کرنے چاہیے، لیکن انسان کو یہ سوچنا ہوگا کہ میں گھر سے یا بستر سے اٹھ کر مصلے تک نہیں اگر جا سکتا تو قبر سے اٹھ کر مسجد تک، قبر سے اٹھ کر جنت تک کیسے جاؤں گا۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ میں بستر سے اٹھ کر اگر مصلے تک نہیں پہنچ سکتا، اس بادشاہ کی طرف سے آواز آئی، پکارا گیا کہ آ جاؤ نماز کی طرف، اور میں نہیں جا سکا، تو ادھر کیا بنے گا، ادھر میں کیسے جاؤں گا۔ اس کے لیے تو بڑا ہی مشکل وقت ہے۔ دنیا کے اندر انسان پہلے پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، پھر جا کے امتحان دیتا ہے، تیاری کرتا ہے، پھر امتحان دیتا ہے، رزلٹ آتا ہے، پاس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے، وسیم ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت نے ہمیں بھیج دیا تیاری کرنے کے لیے اور بتا دیا کہ یہ آپ کا دنیا میں یوں ہوتا ہے، پوری کتاب آپ کو دے دی جاتی ہے، اس سے تیاری کرنی ہے، پتہ نہیں کون سے سوال آئیں گے، کسی کو نہیں علم۔ جس نے پیپر بنایا اسے پتا ہوتا ہے کون کون سے سوال ہیں پیپر میں، لیکن اللہ نے ہمیں جب بھیجا اور 5 بڑے سوال حقوق اللہ میں بتا دیے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، باقی چھوٹے چھوٹے اعمال ان کے ساتھ سلیکٹ کر دیے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ 5 سوال لازمی تو ہمیں مل گئے ہیں، اب ان 5 کی ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، میں اور آپ، کہ میں کتنا کہ ان 5 چیزوں پہ عمل کرتا ہوں، خود پتہ چل جائے گا کہ میرے اعمال کس طرف جا رہے ہیں، کتنے کچے ہیں۔ اب یہ ہم نے یہ اعمال کرنے ہیں، جس طرح کے ہمارے اعمال ہوں گے اسی طرح کا اس کا رزلٹ نکل جائے گا۔ روز محشر کے جان اداس بغد، شہزادی لکھتے ہیں نام حق کے اندر، روز محشر کے جان اداس بغد، اولین پرسش نماز بغد، کہ قیامت کا دن جو بہت لمبا دن ہوگا، بہت سخت دن ہوگا، جان کو پگھلانے والا ہوگا، روز محشر کے جان اداس بغد، اولین پرسش نماز بغد، کہ فرمایا قیامت کا دن جو سب سے سخت دن ہوگا، جان کو پگھلانے والا ہوگا، اس دن بھی اگر کسی چیز کی سب سے پہلے پوچھ ہوگی تو وہ نماز ہے۔ اگر یہاں پہ انسان پہلے سوال میں کامیاب ہو گیا تو آگے بھی کامیابی کے چانس نظر آتے شروع ہو جائیں گے، پہلے میں ناکام ہو گیا تو آگے پتہ نہیں کیا بنے گا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب انسان نماز پڑھتا ہے، اس کے حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے، سردیوں کا موسم تھا، درخت پہ جو پتے تھے وہ بالکل خشک تھے،
ایک صحابی کا ہاتھ پکڑا اور اس درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر اس کے ہاتھ کے ذریعے زور سے اس کو حرکت دی، جھٹکا دیا۔ درخت کے جو خشک پتے تھے وہ سارے کے سارے زمین پہ گر گئے، ساری ٹہنیاں اس کی خالی ہو گئی، جتنے بھی خشک پتے تھے سب زمین پہ آ گئے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، آپ نے دیکھا کہ اس درخت کو تھوڑی سی جھٹکا دیا، حرکت میں لایا گیا، اس کے پتے گر گئے، یہ صاف ہو گیا، اس کی ٹہنیاں بالکل صاف ہو گئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا ان میں طاقت نہیں رہی تھی، یہ بالکل بے جان ہو چکے تھے، ختم ہو چکے تھے، اس لیے اس کو حرکت دی تو گر گئے۔ فرمایا اسی طرح اللہ رب العزت نے نماز کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ جب انسان وضو کر کے مسجد میں آتا ہے یا اگر کوئی بیمار ہے گھر میں بھی پڑتا ہے، مصلے پہ جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں اللہ اکبر کہہ کر قیام کر کے ہاتھوں کو اوپر اٹھاتا ہے، جیسے دنیا میں مجرم انسان ہاتھ اٹھا دیتا ہے کسی جرم سے تنگ آ کر کہ میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا، آج کے بعد میری پکی توبہ ہے۔ یہی مثال اس انسان کی ہے جو وضو کر کے نماز کے لیے آتا ہے، ہاتھ کھڑے کر کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، اللہ اکبر، یا اللہ تو بہت بڑا ہے، میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، میں نے بہت گناہ کیے، میں نے بہت نافرمانیاں کی، میں نے بہت تیرے حکموں کو توڑا، تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کے سنتوں کے گلے پہ چھریاں چلا دی، یا اللہ میں نے بس ہو گیا مجھ سے، میں نے بہت گناہ کر لیے، اب میں تھک چکا ہوں، ہار چکا ہوں، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں رہا، یا اللہ میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور تجھ سے التجا کر رہا ہوں، تجھے پکار کر یہ کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ میری توبہ ہے، آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں گا، سب کچھ چھوڑ کر پھر ہاتھ باندھ کر اس مجرم کی طرح انسان قیام کرتا ہے اور اپنے رب کی تسبیح کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی تعریفیں بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس سے مانگتا ہے۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی انسان کسی سے کچھ لینے کے لیے جاتا ہے نا، وہاں پہ پہلے اس کی چند باتیں کرتا ہے، اس کو تعریفیں کرتا ہے، کچھ سناتا ہے، اس کی خوبیاں بیان کرتا ہے، پھر ان سے کچھ مانگتا ہے، جو کچھ مانگنا ہو سکتا ہے اس لیے اس کو مل جاتا ہے۔ اسی طرح انسان اللہ کی بارگاہ میں اس کی خوبیاں بیان کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ تو پاک ہے، تیری ذات بھی پاک ہے، تیرا نام بھی برکت والا ہے، تیری شان اونچی ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یا اللہ تو ہی ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، یا اللہ تو ہی ہماری فریادوں کو سننے والا، ہماری تکلیفوں کو دور کرنے والا، ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے والا ہے، یا اللہ تو ہی ہم پہ رحم کرنے والا ہے، یا اللہ تو ہی ہمیں شفا دینے والا ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ جب انسان یہ سب کچھ کہہ کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، دیکھ لو یہ میرا بندہ میری التجا کر رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، میری تعریفیں بیان کر رہا ہے، تم کہتے تھے اس انسان کو کس لیے پیدا کیا، یہ دنیا کے اندر خون ریزی کرے گا، قتل و غارت کرے گا، دیکھ لو یہ میرا بندہ کس چیز نے اس کو اس طرف لایا، نہ تو اس نے جہنم کو دیکھا نہ جنت نے دیکھا، تو وہ کہیں گے یا رب تیری جو کبریائی بیان کر رہا تھا، تجھ سے محبت اور پیار کر رہا تھا، اس لیے یہ انسان اس طرف آیا ہے۔ تو سامعین ذی وقار، پھر انسان جب رکوع میں جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں کوئی انسان کسی کو مناتا ہے، کسی سے ناراض ہو جاتا ہے، وہ اس سے معذرت کرتا ہے، وہ معاف نہیں کرتا، وہ اس کے ہاتھ پاؤں کو پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے یار میں تمہارے پاؤں کو ہاتھ لگاتا ہوں، مجھے معاف کر دو، آج کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو یہی نمازی انسان جب اپنے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا ہے، کہتا ہے یا اللہ تو پاک ہے، تیرے جسمانی اعضاء نہیں ہے، تو ہر چیز سے پاک تھا، میں نے اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ سجدے میں جاتا ہے اور رب کو پکارتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، اونچی ہے، تو ہی بزرگی والا ہے، تو بہت اعلیٰ ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ رب العزت اس انسان کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر جب وہ تحیات پڑھ کے درود شریف پڑھ کے دعا میں جاتا ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، کہ اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے، ربنا وتقبل دعا، کہ ہمارے خالق ہے، ہمارے مالک ہے، وحدہ لا شریک ذات ہماری دعا کو قبول کر لے، ہماری التجا کو قبول کر لے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے،
جس انسان نے دعا کرنی ہے کسی کے لیے، نماز 5 وقت کی پڑھتا ہے، تو یاد رکھنا 5 وقت دعا کر رہا ہے، یا اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، اور میری اولاد کو، تمام مسلمانوں کو بخش دے یا اللہ اس دن جس دن تمام عملوں کا حساب ہوگا۔ کہ جب انسان یہ سب کچھ کرتا ہے، نماز کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے۔ آج ہمیں پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، بھاگتے ہیں کسی کے پاس، ہمیں کوئی وظیفہ بتا دے، ہمیں کوئی طریقہ بتا دے، ہمیں کوئی تعویذ دے دے، تو سامعین ذی وقار اللہ رب العزت نے سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑا تعویذ ہمیں دے دیا کہ تم یہ کام کر لو، میں تمہارے سب کچھ آسان کر دوں گا، ہر کام کے اندر تمہیں کامیابی دے دوں گا۔ تو اس لیے ہر آدمی یہ نیت کرے کہ میں انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھوں گا۔ ہر آدمی یہ دل میں پکی اور سچی نیت کرے، مجھے نہ کہے نہ میرے سامنے کرے، میں نہیں کہتا کہ آپ میرے سامنے اقرار کریں، اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر کہ میں نے کل قیامت کے دن رب کے بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اس کو جواب دینا ہے، تو اس کو حاضر ناظر سمجھ کر کے یا اللہ پیچھے ہم سے جو بھی ہو گیا، اگر ہم نے چھوڑ دی سستی کی وجہ سے یا لاپرواہی کی وجہ سے جو بھی ہوا، آج کے بعد یا اللہ ہم انشاءاللہ پکی کوشش کرتے ہیں، پکا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ ارادہ کرنا آپ کا کام ہے اور اس کو پورا کرانا نیت آپ کر لیں، انشاءاللہ اللہ توفیق بھی دے دے گا۔ تو سامعین ذی وقار اب وقت بھی نہیں رہا، تو قالوا لم نک من المصلین، جو میں نے 2 آیتیں پڑھی تھی، ما سلککم فی سقر، تو اس وقت جنتی آدمی سے جہنمی سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ کس چیز نے آپ کو یہاں پہ لا دیا، دنیا میں تو آپ بڑے اچھے تھے، سب کچھ کرتے تھے، آخر کیا ہوا؟ تو جہنمی یہ نہیں کہیں گے ہم نے چوری کی، ہم نے ڈاکہ ڈالا، ہم نے غیبت کی، ہم نے شراب پی، ہم نے زنا کیا۔ سب سے جو پہلا جواب دیں گے وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ جب نماز پڑھے گا تو نماز ہر چیز سے اس کو چھڑا دیتی ہے۔ جب انسان پکی اور سچے طریقے سے دل سے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی سے، برے کاموں سے، سب کچھ کو چیزوں کو چھڑا دیتی ہے۔ جو بھی انسان 5 وقت کی صحیح نماز پڑھے گا انشاءاللہ، نماز کی وجہ سے تمام اس کی جو بھی اس کے اندر کمی کوتاہی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کے سر عام رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ۔